گرامینا کی چل رہی بہار خوشبو اڑا اڑا کے۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ روایات میں آیا ہے کہ جب مکۃ المکرمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور اسلام پھیلنا شروع ہوا تو قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے وہ تل ملا اٹھے، تو انہوں نے دو آدمی نضر ابن الحارث اور عقبۃ بن ابی معیط کو مدینہ منورہ میں علماء یہود کے پاس بھیجا کہ ہمارے درمیان جو یہ محمد ابن عبداللہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ایک نیا دین لے کر کے ہمارے سامنے آئے ہیں، تمہاری کتابوں کے اندر ان کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ تم خود کو اہل کتاب کہتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے پاس زمانہ سابق کے پیغمبروں کا وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا محمد ابن عبداللہ جو کہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو علماء یہود نے کہا کہ ہم تمہیں 3 سوالات بتلاتے ہیں، ان سے جا کر کے یہ 3 باتیں معلوم کرو، اگر انہوں نے ان تینوں باتوں کا صحیح جواب دے دیا تو سمجھ لینا کہ وہ نبی نہیں ہے، اور اگر تینوں باتوں میں سے کسی کا بھی جواب نہ دے پائے تو بھی سمجھ لینا کہ وہ نبی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر تینوں باتوں کا جواب صحیح دے دیں تب بھی سمجھ لو کہ وہ نبی درست نہیں، اور اگر وہ تینوں باتوں میں سے کسی بھی بات کا جواب نہ دیں تب بھی سمجھ لو کہ وہ نبی نہیں ہے۔ ولیکن اگر تینوں باتوں میں سے 2 کا جواب صحیح دے دے اور تیسری کا نہ دے پائے تو سمجھ لینا کہ وہ نبی درست ہے، پھر وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہہ صحیح رہے ہیں۔ تو علماء یہود نے 3 سوالات کفار مکہ کو بتائے کہ ان سے یہ تینوں سوالات جا کر کے معلوم کرو۔ نمبر 1 تو یہ کہ ان نوجوانوں کے بارے میں معلوم کرو کہ جو زمانہ قدیم میں اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کے کسی غار کے اندر جا چھپے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے۔ اور دوسرے ان سے یہ معلوم کرو کہ اس شخص کے بارے میں بتائیے کہ جس نے روئے زمین پر مشرق سے مغرب کا سفر کیا ہے۔ اور تیسرے روح کے بارے میں ان سے معلوم کرو کہ یہ روح کیا چیز ہے، روح کی کیا حقیقت ہے، کہ انسان کے بدن سے روح نکلی تو انسان کے اوپر موت آ گئی، ایمان والے کی روح علیین کے اندر پہنچ گئی، کافر کی روح سجین کے اندر پہنچ گئی، تو یہ روح کیا چیز ہے۔ تو قریش مکہ یہ تینوں سوالات لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے انہوں نے یہ تینوں سوالات بتائے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، خود کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، تو ہمیں ان تینوں سوالات کے جواب بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا، مگر اس وقت آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کی وجہ سے وحی رک گئی اور اگلے دن بھی وحی نہیں آئی، حتیٰ کہ ایسے ہی 15 دن گزر گئے کہ وحی نہیں آئی، اور کفار مکہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج پہنچا۔ اب یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا،
بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، اور اللہ عالم الٹی سیدھی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ تو بھائی قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا ہی نہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب دے دیتے، لیکن حضور نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا، اس لیے کہ آپ سوچ رہے تھے کہ جبریل امین آئیں گے اور میں ان سے ان تینوں سوالات کے جوابات معلوم کر کے ان لوگوں کو بتا دوں گا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وحی کا آنا اور وحی کا رک جانا یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ وحی کب بھیجنی ہے، کب روکنی ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ الکہف لے کر کے آئے، جس کے اندر یہ آیت بھی نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اللہ کے نبی آپ جب کسی کام کے کرنے کا وعدہ کریں یا کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں، اور انشاءاللہ کہہ کر کے معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ تو آگے امت کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ امت بھی آگے جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے یا کسی کام کے کرنے کا وعدہ کرے آئندہ زمانے میں، تو اس کو چاہیے کہ انشاءاللہ کہہ لیا جائے، تاکہ قرآن کے مطابق بھی عمل ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، اور اس کام کے کرنے میں یا اس وعدے کے پورا کرنے میں آسانی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ الکہف لے کر کے نازل ہوئے، جس کے اندر ان تینوں سوالات کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھا دیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ان تینوں سوالات کے جوابات ویسے ہی دیے جیسا کہ علماء یہود نے کہا تھا کہ دو باتوں کا جواب درست دے دیں اور تیسری کا نہ دے پائے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اور پھر احادیث کے اندر اس سورت کی بڑے فضائل آئے ہیں، اس سورت کی بہت سی خصوصیات ہیں، بہت سے فضائل ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر اس ہفتے میں دجال نکل آئے گا تو وہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس سورت کو تمام فتنوں سے، بالخصوص دجال کے فتنے سے بچانے میں خاص دخل ہے۔ اور چونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے، دجالی فتنے روز نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ ان حالات میں اس سورت کا خاص اہتمام کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فتنے سے بچائے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات سوتے وقت پڑھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص آخری 10 آیات پڑھے گا تو اس کے لیے سر سے قدم تک قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورۃ الکہف پڑھی جاتی ہے اس میں اس رات شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا خواتین کو گھروں کے اندر سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی شیطان سے اور اس کے شر سے گھر کو اور گھر کے تمام ممبر کو بچائے۔ پھر مزید یہ کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والا 4 قسم کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دجال کے فتنے سے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ رکھتے ہی ہیں، وہ لیکن
جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور 4 قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 1 دینی فتنہ۔ اس سورت کے اندر اصحاب کہف کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ دینی فتنے کا ذکر ہے، اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے علمی فتنہ، کیونکہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کو تواضع اور انکساری کے ساتھ بچا کر کے رکھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس علم کے ذریعے سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس سے نفع پہنچانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانا اور دین کی خدمت کرتے رہنا یہ توفیق خداوندی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے علم سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ تو اس لیے علمی فتنے سے بچنے کے لیے اور خود کو علمی فتنے سے بچانے کے لیے اس سورت کی تلاوت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ تیسرا ہے مالی فتنہ، کہ مال کا بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ مال حاصل کرنے کے چکر میں اکثر اوقات انسان احکام الہی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، حرام و حلال میں تمیز نہیں کر پاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض میں کوتاہی کر بیٹھتا ہے، اور اگر اس کو مال حاصل ہو بھی جائے تو مال کے نشے میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہی انحراف کر بیٹھتا ہے اور مغرور و متکبر بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ یہ مالی تو ہے جس کی وجہ سے انسان نہ اپنا آرام دیکھتا ہے، نہ سکون دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ کھانا پینا دیکھتا ہے، نہ گرمی سردی دیکھتا ہے، حتیٰ کہ کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر کے، اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف مال حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس مال ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اندر تو کوتاہی کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مال کے چکر میں آ کر کے انسان اپنا ایمان ہی ضائع کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں قریب میں یہاں کے لوگ بتلاتے ہیں کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا پہلے، کافی ٹائم پہلے، آج بھی ان کی نسل موجود ہے، کہ ان کے جو بڑے تھے ان لوگوں نے اپنا کاروبار چلانے کے لیے اور اپنی دکانوں کو چلانے کے لیے اپنا دین چھوڑ دیا تھا، یعنی محض اس وجہ سے تاکہ غیر لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے سامان خریدیں، اپنا ایمان ہی چھوڑ کر کے وہ کافر ہو گئے تھے۔ آج بھی ان کی نسلیں موجود ہیں جو کہ اسی طرز پر ہیں کہ وہ کافر ہی ہیں، صرف کس وجہ سے؟ اپنا کاروبار چلانے کے لیے اور مال و دولت کمانے کی وجہ سے۔ تو یہ مال و دولت اتنا بڑا فتنہ ہے، تو اس مال و دولت کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی اس صورت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی مال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چوتھا ہے حکومتی اور اقتداری فتنہ۔ اگر حکومت صحیح طرز پر کی جائے، عوام الناس کے حقوق ادا کیے جائیں، پھر تو بہت اچھی چیز ہے، ولیکن اکثر و بیشتر لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو اس کا صحیح حق ادا نہیں کر پاتے۔ غریب مظلوموں پر ظلم کرنا، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا، مذہب کو بنیاد بنا کر لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانا اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم سے بہترین حکومت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دور حاضر کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر لوگوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کے مذہب کو بنیاد بنا کر کے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے اور اقلیتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر ایک آدمی کے سامنے یہ تمام واقعات موجود ہیں، لہذا اقتدار اور حکومتی فتنے سے بچنے کے لیے اس صورت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام فتنوں سے بچائے۔ پھر اگر انسان پوری صورت نہ بھی پڑھ سکے
تو کم از کم اس صورت کا شروع کا رکوع اور اس صورت کا آخری کا رکوع یاد کر لے، اس کو ہر نماز میں یا پھر ہر نماز میں نہیں تو سوتے وقت یا دن میں کسی بھی وقت جب بھی موقع لگے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔